بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا جس وبا سے گزر رہی ہے اس کی توجیہ کرنے سے عقل قاصر ہے۔ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ یقیناً مادی اعتبار سے اس کی توجیہ ہونی چاہیے، عقل کی روشنی میں اس کی تشریح ہونی چاہیے کہ یہ وبا کن اسباب کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اور اس کو ختم کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ دینی نقطہ نظر سے سوچے، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہونے والے واقعات پر غور کرے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج جو صورتحال ہے ہم الزام حالات کو دے رہے ہیں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے مطابق، ایک تکوینی نظام کے مطابق یہ پورا دنیا چل رہا ہے، پوری دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ ایک طے شدہ ہے، پری پلان ہے، اچانک نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا جواب نہیں ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو واضح چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور جگہ جگہ پہ اس طرح کے اشارات ملتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیل دیے رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ رسی ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے، اس رسی کو کھینچ لی جاتی ہے اور ذرا سی رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر دنیا بلبلا اٹھتی ہے۔ ایسے موقع کے لیے خاص طور پہ قرآن کی آیت کریمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تری اور خشکی دونوں میں فساد پھیل گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد کیوں پھیلا؟ یہ تمہارے اعمال کا، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں اپنے پروردگار کی جانب۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً فساد ہر جگہ پھیل چکا ہے، شہر ہو، دیہات ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، ہم اس وبا کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں اور اس وبا کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ جب بھی اس طرح کے ناگہانی حالات آئیں، غیر معمولی حالات آئیں، تو تمام انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان سے ایسی کیا کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں۔ میں بات مسلمانوں کو کروں گا۔ مسلمان جب عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو انہیں اس موقع پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس کی موت لکھی ہوگی وہ آئے گی، جس ذریعے سے لکھی ہوگی آئے گی، جہاں لکھی ہوگی آئے گی۔ ہمیں جو کچھ موقع ہے ہمارے پاس، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کمی کی ہے، کیا ہم سے کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اس کا محاسبہ لینا چاہیے۔ یہ ایک بہترین وقت ہے محاسبے کا۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کے بھی مکلف ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔
ہمارے ذریعے جو لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، گھر کا نظام ہے، ہم کسی ادارے سے جڑے ہیں تو ادارے کا نظام ہے، کسی کارخانہ اور فیکٹری کے ذمہ دار ہیں تو اس کا نظام ہے، ہم کہیں ملازم ہیں تو اس کا نظام ہے، ہمارے انڈر جو لوگ رہتے ہیں، ہم جس نظام کا حصہ ہیں اور وہاں ہماری ایک حیثیت ہے، تو ہمارے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا کمی رہ گئی، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے حق کو غصب کیا، کہاں کہاں ہم نے حقوق کی پامالی کی، کہاں کہاں ہم نے خدا کے طریقے کو چھوڑا اور اپنے نفس کو قبول کیا، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بہترین وقت ہے محاسبے کا۔ اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے، لہٰذا جو کچھ وقت ہمارے پاس ہے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو آیت کریمہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہم جتنا چلائیں، جتنی پریشانی کا اظہار کریں، ہم اس کے نظام میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کمی کیا ہوئی ہے ہم سے اور کیا ہو رہی ہے، اور پھر جو کمی ہو رہی ہے اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے حقوق کی ادائیگی کی شکل میں، خاص طور پر جو ہم سے متعلق بندوں کے حقوق ہیں اس میں جو کمی ہو رہی ہے اس حقوق کی ادائیگی کی کوشش ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حالات جن کی طرف سے آئے ہیں ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں اپنے پروردگار کی طرف۔ ہم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ہمیں ان کو منانا ہے۔ احادیث میں بھی اس طرح کے اشارے جگہ جگہ ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں مشہور حدیث ہے کہ ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، الصدقہ تدفع البلایا، کہ صدقہ کرنے سے بلایا، مصیبت، آزمائشیں دور ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اس طرح کی آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ صدقہ کثرت سے کریں، خاص طور پہ رمضان المبارک کے موسم میں تو مواسات کا مہینہ کہا گیا ہے، غم خواری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہم جس قدر لوگوں کی غم خواری کریں گے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، لوگوں کو سکھ پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری فکر کرے گا، ہماری خبر گیری کرے گا، ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اگر بڑے پیمانے پہ غور کریں تو کتنے لوگ ہیں جو صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرات، زکوٰۃ مال کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے، مال کو پاک کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوتا ہے، اور جب بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ اپنے ایک ایک پیسے کا حساب کیجئے اور اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ یہ زکوٰۃ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے۔ ایک حدیث میں ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو، ڈھال بنا لو۔ وداووا مرضاکم بصدقہ، اور مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ اور پھر کہا گیا کہ دعا کے ذریعے سے بلاؤں کا استقبال کرو، یعنی اگر بلائیں آئیں تو دعا کرو۔ چوتھی چیز، دعا کا اہتمام۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو چیز لکھ دی گئی اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، لیکن ہاں اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کثرت سے دعا، گریہ وزاری، ابتہال، خدا کے حضور رونا، گڑ گڑانا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جانب توجہ دیں۔ ایک آخری چیز وہ ہے توبہ۔ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، اب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہاں امید نہیں، یقین ہے کہ جس خدا نے یہ حالات دیے ہیں وہی خدا ان حالات کو ہم سے ختم کریں گے، لہٰذا ہم ان کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ توبہ بہت مفید اور مؤثر ذریعہ ہے۔ توبہ کے بڑے فضائل ہیں۔
انبیاء کے واقعات دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ محض توبہ کی وجہ سے جو عذاب آنے والا تھا ان سے ہٹا لیا گیا۔ حضرات، قرآن اور احادیث پر غور کرنے سے چند چیزیں جو نظر آئی وہ ہم نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان حالات سے تمام انسانوں کو ان حالات سے بچا لے، نجات عطا فرمائے اور خوشی اور چین میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔